ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں، اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے، جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے۔ میں اور آپ تو حیثیت ہی بلا کیا رکھتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی اس رشتے کی کمی کا احساس فرمایا۔ الحاویل الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا۔ ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے، تا حد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب یہ مدنی دور ہے، حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے، اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کے چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ادب کے زاویے اور ادب کے کرینے طے کرنا پڑتے ہیں۔ حضور آئے، مسجد میں قدم رکھا، تا حد نظر صحابہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آقا کی آنکھیں چم چم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا، کاش آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، آج مجھے وقار کی مسند پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے، آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے، آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے، آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملاحظہ کرتے، آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے، معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے، تو کتنے خوش ہوتے۔ جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، تو جلنے والوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور یہ آرزو کرتا ہے، کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے، ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی، ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر۔ ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، حضور اپنی ماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے، واپسی پر ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، سیدہ آمنہ کو سخت بخار ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا، تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابن حشام نے محفوظ کیے۔ سیدہ آمنہ نے کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر روتے تھے اور کہتے امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ 6 سال کی معصوم عمر، ابوا کی ریت کے ٹیلے، کونین کے سردار کے لیے یہ دکھوں کی کہانیاں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہیں اپنی ماں کی تدفین کی اور اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھروں کے ٹکڑے رکھے، اور یہاں آج ہو بھی کیا سکتا تھا۔ مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے حضور کی ماں کی قبر پہ چڑھانے کے لیے۔ یہ ابوا کی ریت ہے، مسافرت، غربت۔ حضور نے مٹی کے اس تودے کے اوپر اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھر کے ٹکڑے رکھے
اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور نے اپنی ماں کی تدفین کی اور پھر ام ایمن کے ساتھ بیٹھ کے حضور واپس آ گئے۔ 8 سال کی عمر تھی کہ امیر قریش حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے ابن حشام میں پڑھا ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا جنازے میں، لیکن 8 سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا۔ آج اس کا یہ سہارا بھی چلا گیا۔ آٹھ سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا۔ پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے، وہ دن بھی بیتے، طائف کے بازار بھی آئے، مکے کی گلیاں بھی آئیں، بچھتے ہوئے کانٹے، کھدتے ہوئے گڑے، کبھی عقبہ بن ابی معیط جسم پہ اوجھلیاں ڈال رہا ہے، کبھی کوئی بدن نازک پہ کوڑا ڈال رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی راستوں میں جمیل کانٹے بچھا رہی ہے، کبھی بدر سجتا ہے، کبھی احد کی لڑائی ہوتی ہے، حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے۔ یہ دن سخت ترین دن تھا۔ حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو بڑے مشکل اور زہرہ گداز حالات پیش آئے، لیکن آج حضور حجرہ